السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی نے کہا ہے کہ حکومت نے سپریم کورٹ کو مطلع کیا ہے کہ جب تک مسلم ریزرویشن کا معاملہ عدالت کے سامنے ہے وہ مسلمانوں کے ریزرویشن کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ بتا دیں کہ کرناٹک میں 4% مسلم کوٹا جو کہ بومئی حکومت نے ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، اس کو سپریم کورٹ نے 9 مئی تک برقرار رکھنے کی ہدایت دی ہے اور اس معاملے میں اگلی سماعت 9 مئی کو مقرر کی ہے۔ سماعت کے دوران سپریم کورٹ اس وقت شدید برہم ہو گیا جب سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے مصروفیت کا بہانہ بناتے ہوئے کرناٹک کے مسلمانوں کو OBC کوٹے میں دیے گئے ریزرویشن کو ختم کرنے کے معاملے میں ایک اور تاریخ دینے کی درخواست کی۔ وہیں اس بہانے کی عرضی گزاروں کے وکیل دشنت دوے نے سختی سے مخالفت کی اور کہا کہ اس سے قبل بھی 4 تاریخیں دی جا چکی ہیں اور کرناٹک حکومت کے رویے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اس معاملے کو ٹالنا چاہتی ہے۔ اس پر جسٹس جوزف اور جسٹس ناگرتنا نے کہا کہ ہم تاریخ دے دیں گے، لیکن پہلے حکومت کو تحریری طور پر یہ یقین دہانی کروانی ہوگی کہ وہ ریزرویشن ختم کرنے کے فیصلے کو اگلی سماعت تک زیر التوا رکھیں گے۔ وہیں جس پر اب مہتا نے عدالت کے حکم پر عمل کیا تو پھر عدالت نے اگلی تاریخ دے دی ہے۔ بتا دیں کہ الیکشن سے عین قبل BJP سرکار نے مسلم کوٹا ختم کر کے اسے لنگایت اور وکلیگا سماج کو دینے کا فیصلہ کیا تھا، جس پر حکومت کے منشا پر سوال اٹھنے لگے تھے۔ اور کرناٹک میں انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ اب کانگریس رہنما پرینکا گاندھی نے کرناٹک میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت پر بے رحمی اور بے شرمی سے بدعنوانی میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے اور دعویٰ کیا کہ ریاست میں BJP کی حکومت کے دوران 1.5 لاکھ کروڑ روپے لوٹے گئے ہیں۔ BJP پر الزام لگاتے ہوئے پرینکا گاندھی نے کہا کہ BJP نے عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ انہوں نے عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ کرناٹک اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی حکومت بنائیں تاکہ ان کے مفاد میں کام کیا جا سکے۔ یہ جو 40% کی سرکارہ چلی اس نے آپ کو لوٹا، بے شرمی سے لوٹا اور بے رحمی سے لوٹا۔ آپ نے سنا ہوگا کتنے کنٹریکٹرز نے آتم ہتیا کی۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن اور اسکول کے مینجمنٹ ایسوسی ایشن نے PM تک چٹھی لکھی، کوئی سمادھان نہیں ہوا۔ بھرتیوں میں اسکیم ہوئے، پولیس کی بھرتیوں میں اسکیم ہوئے، تمام اسکیم ہوئے، لیکن کہیں کسی بھی دوشی کو نہیں پکڑا گیا کیونکہ زیادہ تر وہ بھاجپا سے ایسوسیٹڈ دوشی۔ آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہ ایک بہن کے بیٹے کے پاس 8 کروڑ روپے کیش میں ملے، اس پہ کارروائی کرنے کے بجائے ان کے پتا نے تو پریڈ نکال لی۔ کسی کو نہیں چھوڑا، کووڈ کے مریضوں کو نہیں چھوڑا، اسکول کے بچوں کے انڈوں کو نہیں چھوڑا، جہاں دیکھو وہاں پہ جہاں موقع ملا انہوں نے آپ کو لوٹا۔ کہا جاتا ہے کہ 1.5 لاکھ کروڑ روپے لوٹے گئے ہیں کرناٹکا پردیش سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان 1.5 لاکھ کروڑ روپیوں میں سے کتنا بن سکتا تھا آپ کے پردیش کے لیے؟ وہ اسلام کی مخالفت کرنے اور یہاں کی سنگی میڈیا کے ساتھ بیٹھ کر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے والے طارق فتح کی موت کی خبر سے اب RSS اور BJP نواز طاقتیں غمزدہ نظر آ رہی ہیں۔ RSS اور دیگر ہندو قوم پرست جماعتوں اور افراد کی جانب سے تعزیت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جو اب تک جاری ہے۔ RSS کے نائب سربراہ دتاتریہ ہوسابلے نے طارق فتح کو معروف مفکر قرار دیتے ہوئے کہا کہ میڈیا اور ادب کی دنیا میں ان کے اہم تعاون کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جو تاحیات اپنے اصولوں اور عقیدے پر قائم رہے اور ان کی ہمت اور یقین محکم کے ان کا ہمیشہ احترام کیا جائے گا۔ وہیں بالی ووڈ میں بھی دائیں بازو کے ہندو نظریات کے حامل متعدد اداکاروں نے طارق فتح کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انوپم کھیر نے انسٹاگرام پر لکھا کہ اپنے دوست کے انتقال کی خبر سن کر غمزدہ ہوں، وہ دل سے ایک حقیقی بھارتی تھے، انتہائی بے خوف تھے اور رحم دل انسان تھے۔ وہیں کنگنا راناوت اور BJP کے نظریے سے جڑے کئی لوگوں نے طارق فتح کی موت پر گہرے رنج کا اظہار کیا۔ بتا دیں کہ طارق فتح پاکستان میں پیدا ہوا لیکن پاکستان سے اسے نفرت تھی۔ اس پر ملک غداری کا الزام لگا تو وہ سعودی عرب فرار ہو گیا، پھر وہاں سے کینیڈا منتقل ہو گیا۔ اور حالیہ دنوں کی بات کی جائے تو وہ ہندوستان کی سنگی گودی میڈیا میں روز بیٹھ کر مسلمانوں اور اسلام کے خلاف زہر اگلتا رہتا تھا اور اب اس کی موت ہو گئی ہے۔ NCERT کے ذریعے 10ویں اور 12ویں جماعت کے تاریخ کے نصاب سے گجرات فساد،
مغل، RSS اور دیگر ابواب کو باہر کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ در اثنا اب کیرل حکومت نے اس کے برعکس فیصلہ لیتے ہوئے ان تمام حذف شدہ ابواب کو اپنے یہاں بچوں کو پڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کیرل حکومت نے منگل کو اس بات کا فیصلہ کیا ہے۔ کیرل اسٹیٹ کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ SCERT کی نصاب کمیٹی کیرل میں ضمنی نصابی کتاب شائع کرے گی۔ واضح ہے کہ 2002 کی گجرات مسلم نسل کشی، مغل سلطنت کی تاریخ، مولانا ابوالکلام آزاد کی شراکت، ہندوتو عسکریت پسند گروپ RSS پر پابندی اور مہاتما گاندھی کے قتل سے متعلق حصے NCERT کی نصابی کتابوں سے ہٹائے گئے موضوعات میں شامل ہیں، اور اس طرح کی چیزوں کو ہٹائے جانے کے بعد جو ہے وہ کافی ہنگامہ مچا تھا اور BJP حکومت پر الزام لگا تھا کہ وہ تعلیم کا بھگوا کرن کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ وہ سپریم کورٹ کی طرف سے مقرر کردہ خصوصی تفتیشی ٹیم SIT 2002 کے نرودا گام فسادات کیس میں ایک خصوصی عدالت کے ذریعے تمام 67 ملزمین کو حال ہی میں بری کیے جانے کے فیصلے کو گجرات ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گی۔ ذرائع کے مطابق SIT جو ہے عدالت کے فیصلے کی کاپی کا انتظار کر رہی ہے۔ فیصلے کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی وہ حتمی فیصلہ کرے گی، اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ بتا دیں کہ نرودا گام قتل عام 2002 کے ان 9 بڑے فرقہ وارانہ فسادات میں سے ایک تھا جن کی جانچ SIT نے کی تھی اور خصوصی عدالتوں نے ان کی سماعت کی تھی۔ خصوصی عدالت نے BJP کی سابق وزیر مایا کوڈنانی اور بجرنگی کے علاوہ وشو ہندو پریشد کے لیڈر جیدیپ پٹیل سمیت 60 سے زائد لوگوں کو اس معاملے میں بری کر دیا تھا۔ یہ رہائی 2002 کے مسلم مخالف فسادات معاملے میں رہائی پانے والوں کی طویل فہرست میں تازہ ترین نام تھے، جن پر 2002 فسادات میں مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر تشدد کا الزام تھا۔ بتا دیں کہ 2015 میں ساورکاٹھا کی ایک عدالت نے 6 افراد کو بری کر دیا تھا، جن پر 3 برطانوی مسلمانوں اور ان کے ڈرائیور کو ایک قصبے میں قتل کرنے کا الزام تھا۔ وہیں جون 2016 میں احمد آباد کی ایک عدالت نے گلبرگ سوسائٹی میں 69 مسلمانوں کے قتل عام کے الزام میں 36 افراد کو بری کر دیا تھا، جن میں کانگریس کے سابق رکن پارلیمنٹ احسان جعفری بھی شامل ہیں۔ وہیں اکتوبر 2016 میں ہائی کورٹ نے مہسانہ میں 33 مسلمانوں کے سردار پورہ قتل عام میں ملوث ہونے کے الزام میں 31 افراد میں سے 14 کو بری کر دیا تھا۔ وہیں ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کی طرف سے مقرر کردہ خصوصی تحقیقاتی ٹیم اور متاثرین کے اہل خانہ کی طرف سے اسی کیس میں خصوصی عدالت کی طرف سے 31 دیگر ملزمان کو بری کرنے کے خلاف دائر کی گئی درخواست کو بھی خارج کر دیا تھا۔ وہیں 1 سال کے بعد گاندھی نگر کی عدالت نے ثبوت کی کمی کا حوالہ دیتے ہوئے کلول تعلقے کے پلیاٹ گاؤں میں فسادات اور مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچانے کے الزام میں تمام 28 افراد کو بھی بری کر دیا تھا۔ مئی 2018 کی بات کی جائے تو ہائی کورٹ نے 3 افراد کو بری کر دیا تھا جن پر بھی قتل کا الزام لگا تھا، اور اس نے ٹرائل کورٹ کی طرف سے کیس میں 23 دیگر ملزمان کو بری کرنے کی بھی تصدیق کی، جبکہ 19 کی سزا کو برقرار رکھا تھا۔ وہیں ابھی حال ہی میں جنوری میں پنچ محل کی ایک عدالت نے قتل عام کے دوران 2 بچوں سمیت 17 مسلمانوں کو قتل کرنے کے الزام میں 22 افراد کو بری کر دیا تھا۔ وہیں 2 اپریل کو عدالت نے گاندھی نگر کے قریب کلول میں اجتماعی عصمت دری اور قتل کے الزام میں تمام 27 افراد کو ثبوت کی کمی کے سبب بری کر دیا۔ وہی جس طریقے سے بری کیا جا رہا ہے اس پر لگاتار سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، سوالات کیے جا رہے ہیں۔ ناقدین بار بار پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان دنوں گجرات میں 2000 مسلمانوں نے کیا خودکشی کر لی تھی؟ کوڈنانی کی تازہ بریت کا حوالہ دیتے ہوئے NCP کے لیڈر شرد پوار نے پوچھا تھا کہ اگر تمام ملزمان کو بری کر دیا گیا تھا تو نرودا گام کے مسلمانوں کو آخر کس نے مارا؟ پوار نے الزام لگایا کہ فسادات کے پیچھے حکمراں پارٹی یعنی کہ BJP کا ہاتھ تھا۔ وہیں انہوں نے ان کے بری کیے جانے کے فیصلے کو آئین کا قتل بھی قرار دیا ہے۔ وہ کشمیر کے سابق گورنر ستیہ ملک اپنے بیانات سے BJP کی مشکلوں میں روز اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں انہوں نے پلوامہ حملے کو لے کر کئی طرح کے انکشافات کیے تھے، وزیر اعظم مودی پر بھی انہوں نے شدید تنقیدیں کی تھی۔ اب انہوں نے راجستھان میں BJP حکومت پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا ہے کہ ملک بہت غلط ہاتھوں میں ہے، اگر کسان متحد نہیں ہوئے اور یہ حکومت دوبارہ اقتدار میں آتی ہے تو پھر کسان زندہ نہیں بچیں گے۔ دلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا بس چلا تو وہ سب سے پہلے تو کھیتی کو ختم کر دے گی، تاکہ آپ کھیتی چھوڑ کے شہروں میں بھاگ لو مزدوری کے لیے، اور اس کے بعد فوج کو ختم کر دے گی۔ ایک طرح سے کسان قوموں کو برباد کرنے کا نقشہ پاس ہوا، اس پہ لڑنا پڑے گا، اور جو لوگ لڑیں گے وہ بچیں گے۔
وہیں خاتون پہلوانوں کے جنسی استحصال کے معاملے میں اب تک کوئی کارروائی نہ کرنے پر جہاں ملک کے مشہور پہلوان جنتر منتر پر دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں، وہیں اس معاملے میں ان کی حمایت میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ نے بھی دہلی پولیس اور دہلی حکومت کی سخت سرزنش کرتے ہوئے نوٹس جاری کر دیا ہے اور 28 مئی کو اس معاملے کی سماعت کا اعلان کیا ہے۔ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے صدر برج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف FIR درج کرانے کے لیے پہلوانوں کی درخواست پر دہلی پولیس اور حکومت کو نوٹس جاری کرنے کے دوران سپریم کورٹ نے دہلی پولیس کو بری طرح سے پھٹکارا ہے اور اسے فوری طور پر کارروائی کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ بتا دیں کہ 7 خاتون پہلوانوں نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی تھی، اس میں برج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف جنسی ہراسانی کا الزام لگاتے ہوئے FIR درج کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ وہیں لیبیا کے قریب بحیرہ روم میں تارکین وطن کی 2 کشتیاں الٹنے سے 57 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ کشتیوں میں یورپ جانے کے خواہشمند تارکین وطن سوار تھے، جن کا تعلق پاکستان، شام، تیونس اور مصر سے بتایا جا رہا ہے۔ ایک عینی شاہد کے مطابق ڈوبنے والی ایک کشتی میں تقریباً 80 افراد سوار تھے۔ ریسکیو کام میں جائے وقوع سے مزید لاشیں نکالے جانے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ رواں سال کے ابتدائی 3 ماہ کی بات کی جائے تو 441 تارکین وطن یورپ جانے کی کوشش کے دوران بحیرہ روم کو عبور کرتے ہوئے ڈوب کر ہلاک ہو چکے ہیں، جو کہ 3 ماہ کے عرصے میں گزشتہ 6 سالوں میں سب سے زیادہ اموات ہیں۔ اور کہ 2011 میں معمر قذافی کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد سے لیبیا یورپ جانے کی کوشش کرنے والے زیادہ تر افریقی تارکین وطن کے لیے روانگی کا مرکزی مقام بن گیا ہے۔ تو ناظرین، اتنی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔